میرا حسین جب کربلا کے میدان کی طرف چلنے لگا، آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے ہیں، آپ کچھ یاد کر کے رونے لگے، جیسی کچھ یاد کر کے روئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک خاتون آگے بڑھی ہیں، پڑھنے کے بعد کہتی حسین کیوں رو رہے ہیں؟ آقا حسین کہتے ہیں کہ جب قاسم گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، عباس گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، اونو محمد گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، حسین جا رہا ہے لیکن تیاری کرانے والی فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کاش میری ماں فاطمہ ہوتی، آج حسین کو تیاری کرا دیتی۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، اپنے بھائی حسین کو تیاری کرائی ہے۔ جب تیاری کے بعد جانے لگے ہیں، حضرت امام حسین آگے بڑھے، آپ نے بہن کی کلائیوں کو بوسہ دیا ہے۔ سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، آپ نے بھائی کے گلے کو بوسہ دیا ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں زینب آج آپ نے خلاف دستور ہمارے گلے کو بوسہ دیا ہے، آج تک تو کبھی گلا نہیں چوما۔ آپ کہتی ہیں بھائی جان آپ نے بھی تو آج تک زینب کی کلائی نہیں چومی ہے، پھر آج کس لیے کلائی چومی ہے؟ جب اتنا سنتے ہیں آپ فرماتی ہیں بھائی حسن بھائی حسین آپ بتائیے آپ نے زینب کی کلائی کیوں چومی ہے؟ فرماتے ہیں زینب مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی جائے گی، کل ان کلائیوں کو چومنے کے لیے حسین موجود نہیں ہوگا، اس لیے آج پہلے پہلے چوم رہا ہوں۔ اس کلائی پر مصطفیٰ کے دین کے لیے نشان پڑیں گے رسیوں کے، آج میں زینب کی کلائی چوم رہا ہوں، مگر تم بھی تو بتاؤ تم نے حسین کا گلا اور سینہ کیوں چوما ہے؟ کہتی حسین کل جب تمہارا لاشا پڑا ہوگا اس وقت میں ان کے گھوڑے دوڑیں گے، اس وقت زینب قید کر لی جائے گی، اس لیے پہلے پہلے حسین آپ کے سینے کو چوم رہی ہوں۔ یہ کہہ کر کے آپ نے آقا حسین کو رخصت کیا ہے۔ میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر، آپ نے مرتجز کو 11 مرتبہ کہا چل، لیکن گھوڑا ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جب گھوڑا اپنی جگہ پر رکا رہا، آپ نے اب ذرا توجہ کیجیے، آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے گھوڑے نے کیوں گردن اٹھائی، حسین کے خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے زبان حال سے کہتا ہے حسین میں حسینی کو یزیدی تو نہیں ہوں، دیکھ تو صحیح خیمے کی طرف۔ میرے حسین نے خیمے کی طرف دیکھا، حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ خیمے کے سامنے کھڑی ہیں اور اشارہ کر کے کہتی ہیں بابا ذرا ایک بار آ جائیے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آقا حسین نے اتنا سنا اور دیکھنے کے بعد واپس پلٹے، حضرت سکینہ کے پاس آئے، بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، آج بندہ پردیس جایا کرتا ہے، اپنی بچی کو 1000 تسلی دے کے جاتا ہے، کتنے بہانے بنا کے جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بچے پھر بھی سامنے آ جاتے ہیں تو آنسو نکل آیا کرتے ہیں۔ اگر بہنیں بھائیوں کے رستے میں آ جاتی ہیں بھائی ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، کب آؤ گے؟ تو بہنیں تڑپ جایا کرتی ہیں او یار تو آنے کے لیے جا رہا ہے، تب تیرے بچوں کا یہ حال ہے، مگر حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، حسین ہمیشہ کے لیے جا رہے تھے۔ بیٹی نے یوں بازو پھیلائے، بابا ایک بار ذرا نیچے آ جائیے۔ میرے حسین نے گھوڑے کو بڑھایا ہے، پہنچے ہیں خیمے کے پاس، سکینہ نے اشارہ کیا بابا ذرا نیچے آئیے۔ آپ کے دل میں خیال آیا حسین آج جا رہے ہو، آج کے بعد یہ سکینہ سے ملاقات نہیں ہوگی، آج سکینہ کی آخری ملاقات ہے، آج سکینہ سے اتنا پیار کرنا ہے، اتنا پیار کرنا ہے کہ بیٹی کو سینے سے بھی لگاؤں گا، بیٹی کے لب و رخسار کو بوسے دوں گا، اس کی پیشانی چوموں گا۔ کیا کیا حسرت نہ تھی حسین کے سینے میں، لیکن جب سواری سے اتر کے آئے ہیں صاحب، بیٹی کی طرف بازو پھیلائے ہیں، بیٹی بھی حسین کی بیٹی تھی، کہتی بابا تکلیف نہ کریں، صبح سے 71 لاشیں اٹھا چکے ہو، اب بیٹی کو اٹھانے کا بوجھ کو برداشت کرنے کی ضرورت نہ کریں، بابا اتنا کیجئے، ایسے جھک جائیے جیسے بندہ رکوع میں جھک جاتا ہے۔ بیٹی کیا کرو گی؟ کہا بابا مجھے ماتھا چومنا ہے، مجھے معلوم ہے آج کوئی تجھے پیار کرنے والا نہیں ہے، آج میں چاہتی ہوں میں خود سے تمہیں پیار کروں۔ میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں، حضرت سکینہ نے ماتھا چوما ہے، حسین خاموش ہے، دانا رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہے، بایاں رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہے، حسین کے لبوں کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش ہے، گلے کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش ہے، لیکن جب سینے کو چوما ہے سکینہ نے، اب حسین خاموش نہ رہ سکے۔ فرماتے ہیں سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو، کس لیے اتنا پیار کر رہی ہو؟ اللہ اکبر، بیٹی کہتی ہے بابا میں نے جو اتنا پیار کیا ہے یہ بلا وجہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے ماتھے کو چوما یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا، آپ کے تانے رخسار کو چوما یہ بابا علی کا بوسہ تھا، آپ کے بائیں رخسار کو چوما یہ فاطمہ کا بوسہ تھا، آپ کے لبوں کو چوما
یہ حسن کا بوسہ تھا، آپ کے گلے کو چوما، یہ میرا بوسہ تھا۔ آقا حسن کہتے ہیں بیٹی سینہ کیوں چوما؟ کہتی بابا پوچھئے نا، برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا بیٹی بتا تو صحیح سینہ کس لیے چوما؟ کہتی بابا یہ سینہ میں نے تیری وہ بیٹی جو مدینے میں رہ گئی تھی اسی سہرا کے بدلے میں چوما ہے۔ کہتے بیٹی کس کی یاد کیسے آئی؟ کہتی بابا جب آپ رات کو اکبر بھائی سے باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی تھی، خواب میں بہن سہرا آئی تھی، اس نے کہا تھا سکینہ میں مدینے رہ گئی تھی، تو کربلا رہ جائے گی، لیکن یاد رکھ جب شام کو آخر میں بابا جاتے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، اپنی سہرا کو مت بھول جانا، میرے بدلے کا پیار کر دینا۔ اللہ اکبر، اتنی بات حضرت سکینہ نے کہی ہے، میرے حسین کی چیخ نکلی، بیٹی کو پیار کیا ہے، سینے سے لگایا۔ کہتے بیٹی کہتی بابا چاہ تو رہے ہو کوئی وصیت کر کے چلے جاؤ۔ جب وصیت کی باری آئی ہے تب میرے حسین نے کہا تھا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بیٹی اگر مصیبتیں آ جائیں آہو ویلا نہیں کرنا ہے، چیخو پکار نہیں کرنا ہے، کپڑے نہیں نوچنے ہیں، سب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اے بیٹی ہمیشہ رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اس کے بعد کہا زینب ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت زینب قریب آئی ہے، بھائی کیا بات ہے؟ آپ نے حضرت سکینہ کو اٹھایا، کہا زینب یہ میرے گلے کا تعویذ ہے، آج تک یہ میرے بغیر نہیں سو پائی ہے، آج کی شام سکینہ کی زندگی کی ایسی شام ہوگی پہلی جو باپ کے بغیر گزرے گی۔ اے میری زینب میری سکینہ کو رونے مت دینا، اسے میری یاد آئے تو تسلی دے دینا۔ اللہ اکبر، بڑا درد ہوتا ہے ان آوازوں میں جو یتیموں کی آوازیں باپ کی جدائی میں نکلا کرتی ہیں، جب یتیم کسی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کہا زینب میری بیٹی کو رونے مت دینا۔ اس کے بعد میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر جب چلنے لگے ہیں، اللہ اکبر، چلے نہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے آپ نے خیمے سے باہر قدم نکالا ہے، حد پار کی ہے، یاد آئی حسین ایک بار مڑ کے مدینہ تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، یہ سوچا سواری رک گئی، مڑ کے مدینہ دیکھا، نانا کے شہر کی یاد آئی، سہرا کی یاد آئی، دور سے گرد اڑتی نظر آئی ہے۔ جب غبار اڑتا نظر آیا ہے آپ کا سواری ٹھہر گئی، آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، خیال آیا کہیں آنے والا ہمارے مدینے سے تو نہیں آ رہا ہے۔ صاحب اگر کوئی پردیس میں ہوتا ہے تو اسے اپنے دیش کے لوگ پیارے لگتے ہیں، اپنے ملک کی مٹی بھی پیاری لگتی ہے۔ ہمارے جوان کتنے سعودی جاتے ہیں، اگر ہندوستان کا کوئی مل جائے ایسا لگتا ہے سگا بھائی مل گیا ہے، اگر کوئی دوسرے ضلع میں ہو اپنے ضلع کا مل جائے تب بھی سگا لگتا ہے، اگر اپنے ضلع کے اندر اپنے گاؤں کا مل جائے تو ہمدردیاں بیدار ہو جاتی ہیں۔ میرے حسین کو رہ رہ کے مدینہ یاد آ رہا ہے۔ جب غبار اڑتا نظر آیا کوئی سوار دکھائی دیا، خیال آیا شاید یہ مصطفیٰ کے مدینے سے آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، دل تھام کے سننا ذرا پیارے، جب سوار قریب آیا ہے میرے حسین کے قریب سوار آیا، آنے کے بعد ڈائریکٹ وہ حسین کے خیموں کی طرف گیا، اہل بیت کے خیموں میں گیا لیکن خیموں میں کوئی نہ ملا۔ اس کے بعد مقتل کی طرف گیا جہاں پہ لاشیں رکھی ہوئی تھی، سب میں کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں وہ آنے والے پردیسی کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ آنے والے نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا حسین سے ملنا ہے۔ کام کیا ہے؟ کہا ان کی بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ کہا دکھا کیا پیغام ہے؟ جب اتنی بات کہی نا کیا پیغام ہے، مسافر نے یوں دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے باپ کو بیٹیوں کا پیغام دیا جاتا ہے، ہر کسی کو بیٹی کا پیغام نہیں دیا جاتا، مجھے حسین کی تلاش ہے۔ آپ فرماتے میں بھی حسین ہوں، جیسے اتنا آپ نے فرمایا کہتا لگتا تو نہیں آپ حسین ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ میں جس بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اس نے اپنے باپ کی 3 نشانیاں بتائی تھی اور تینوں نشانی آپ کے اندر لگی ہے۔ میرے حسین فرماتے ہیں بتا تو صحیح کون سی نشانی ہے؟ اللہ اکبر، آنے والے نے اس کے پاس 2 گٹھریاں تھی، ایک چھوٹی گٹھری تھی ایک بڑی گٹھری تھی، اس نے دونوں گٹھریاں رکھی، اس کے بعد اپنی جیب سے پرچہ نکالا، نکالنے کے بعد وہ کہتا ہے اس آپ کی بیٹی نے اس کے اندر اپنے باپ کی نشانیاں رکھی ہیں۔ آپ فرماتے بتا تو صحیح تو کہاں کا رہنے والا ہے، یہاں کیسے آیا؟ وہ کہتا حضور میں بہت دور کا رہنے والا ہوں، میں مدینہ شریف سے کافی دور رہتا ہوں، میرے بچوں کی طبیعت خراب ہوئی، میں اور میری بیوی مصطفیٰ کے مزار پہ حاضری دینے آئے تھے، ہم نے وہاں بیٹھ کر کے ایک پردے والی بیٹی کو بڑے درد کے ساتھ روتے دیکھا، میں نے اپنی بیوی کو بھیجا اور
کہا جاؤ اس خاتون سے پوچھو اس کی رونے کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں رو رہی ہے. کہا جب میری خاتون گئی تو اس نے جا کر کے دیکھا آپ کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی بابا آج کئی دن ہو گئے ہیں, مہینے گزر گئے ہیں, 27 رجب کو گئے تھے, محرم شریف کی 7 تاریخ آ گئی ہے, بابا تم نہیں آئے ہو. وہ کہہ رہی تھی نانا بابا کی بڑی یاد آتی ہے, کبھی مصطفیٰ کی چالیس پکڑ کے کہتی تھی نانا مجھے اصغر کی یاد رلایا کرتی ہے, کبھی آپ کی بیٹی کہتی تھی نانا کوئی ایسا جتن بتا دو کہ میرے باپ مجھے لینے آ جائے, یا ایسا کرم کر دو جو میں اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں. کہتے حسین اس شہزادی کا درد مجھ سے نہ دیکھا گیا, برداشت نہ ہوا, میں نے بیوی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا تھا جاؤ اس سے پوچھو اس کی کوئی خواہش ہو تو ہم اس کے کوئی کام آ جائے. کب میری بیوی نے جا کر کے جب بچی سے پوچھا بتا کس کا درد ہے, اس نے آپ کا نام لیا. میں نے اس سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کہہ دو اگر یہ کہیں تو ہم ان کو ساتھ لے کر کے ان کے بابا تک پہنچا دیں گے. کہا لیکن آپ کی بیٹی نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا, لیکن ایک خط بھیجا ہے, کچھ سامان بھیجا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تم میری بیٹی کا قاصد ہے. کہا ہاں. کب وہ نشانی بتا جب میری بیٹی نے بتائی ہے. صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا, حضرت سکینہ کے خط کے اندر سب سے پہلے آنے والے نے چھوٹا سا پرچہ نکالا, جس چیز پہ لکھی تھی نشانیاں اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا وہ جانے والے میرے باپ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے باپ کی داڑھی کالی ہوگی. وہ کہتا حسین آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کی داڑھی کالی ہوگی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے, کالی نہیں ہے, اس لیے مجھے نہیں لگتا آپ حسین ہیں. آپ نے ہاتھ پکڑا آنے والے کا, وہاں لائے جہاں اکبر کی لاش رکھی ہوئی تھی. کہتے اسے پہچانتا کہ کون ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتا, البتہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے چاند زمین پہ اتر آیا ہو. فرماتے یہ میرا 18 سال کا اکبر ہے. کہا جب یہ کربلا کے میدان میں گیا تھا میرے بال کالے تھے, لیکن جب میں نے اس کے جگر سے پرچی نکالی تھی سارے بال سفید ہو گئے تھے. کہا اس کے غم میں بال سفید ہوئے ہیں. کہا دوسری نشانی بتا دے. اللہ اکبر. جب دوسری نشانی کی بات آئی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کے کپڑے سفید ہوں گے. کہا حسین آپ کی بیٹی نے آپ کے کپڑوں کو سفید بتایا ہے, لیکن آپ کے کپڑے تو سفید نہیں ہے. میرے حسین نے ہاتھ پکڑا, وہاں لائے جہاں اصغر کی قبر بنائی تھی, سیما کے بچے کی قبر کی طرف اشارہ کیا. جانتا ہے یہ کیا ہے؟ قاصد کہتا مجھے تو نہیں معلوم. فرماتے یہ سیما کے اصغر کی قبر ہے. میں پانی پلانے کے لیے یزیدیوں کی طرف لے کے گیا تھا, ایک گھوٹ پانی کی بجائے ان ظالموں نے میرے سیما کے اصغر کے تیر مارا. جب تیر لگا گردن کے پار ہوا میرے شہزادے کا خون بہا. قاصد آنے والے راغیا وہ مہمان و اجنبی مسافر, میں نے بچے کا خون تھا, میرے لخت جگر کا خون تھا, اس کا خون تھا جو میرے سینے سے لگ کے سویا کرتا تھا, اس کا خون تھا جس کی شام حسین کی قربت میں ہوتی تھی, جسے دیکھ کے حسین کی صبح ہوتی تھی. کیسے گرنے دیتا بیٹے کا خون زمین پر, جیسے تیر نکالا میں نے خون ہاتھوں میں لیا. آنے والے مسافر جب خون ہاتھوں میں لیا آسمان کی طرف دیکھا, آسمان میں کہہ دیا نہ حسین میری طرف مت اچھال دینا, اگر یہ خون میری طرف آیا تو قیامت تک بارش نہیں کریں گے. زمین پہ ڈالنا چاہا, زمین نے کہا حسین یہ اصغر کا خون ہے میرے اوپر مت ڈال دینا, اگر یہ میرے اوپر آ گیا تو قیامت تک سبزہ نہیں اگنے دوں گی. کہتے جب سب نے انکار کر دیا اصغر کا خون تھا کہاں ڈالتا, میں نے اپنے کپڑوں پہ مل لیا تھا, میرے کپڑوں کا رنگ اصغر کی وجہ سے بدل گیا ہے. کہا راغیہ تیسری نشانی بتا دے. جب تیسری نشانی کی بات آئی ہے کہا آپ کی بیٹی نے لکھا ہے جب میرا باپ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حسین کے وجود میں علی کی چال آ گئی ہو. اللہ اکبر. کہا حسین ذرا چل کے دکھا. میرے حسین نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں, ڈگمگائے گرنے والے تھے. مسافر نے بڑھ کے ہاتھ پکڑا, کہنے لگا یہ نشانی آپ سے نہیں ملتی ہے, آپ کی بیٹی نے تو کہا تھا میرے باپ چلتے ہیں تو شیر خدا لگتے ہیں, لیکن آپ تو کانپ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے ہاتھ پکڑا, وہاں لائے جہاں غازی عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا. کہا جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. فرمایا یہ میرے غازی عباس کا لاشا ہے. طاقت اس دن ختم ہو گئی تھی, اس وقت حسین کی کمر ٹوٹ گئی جب میرے غازی کے بازو کٹے تھے, جب میری طاقت ختم ہو گئی. فرماتے ہیں
یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی وجہ سے بدلی ہیں. اب پتا کیا لایا ہے؟ جیسے اس نے اتنا سنا پہلی گٹھری کھولی ہے, اللہ اکبر, جب اس کے اندر سے کپڑے نکالے ہیں سب سے پہلا کپڑا حضرت علی اصغر کا جبہ نکلا ہے اور اس پہ لکھا ہوا تھا ہذہ لباس علی اصغر, یہ علی اصغر کا لباس ہے. اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا کہ بابا اب تو میرا اصغر بڑا ہو گیا ہوگا, یہ اس کے کپڑے پہنا دینا. بڑی یاد آتی ہے بابا جب بہنیں اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہے, مجھے اصغر کی یاد آیا کرتی ہے. جب کوئی اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر کے دروازے سے گزرتی ہے تب مجھے اصغر بڑا یاد آتا ہے. بابا میری طرف سے اصغر کو پیار کر لینا. میرے حسین نے خط پڑھا ہے, 3 مرتبہ اٹھے ہیں بیٹھے ہیں, کہتے ہیں اور کو لے کر کے آیا ہے. تیسری گٹھری قاصد نے کھولی ہے, جیسی گٹھری کھولی ہے اس میں ایک امامہ نکلا ہے, اس میں ایک جوڑی کپڑے نکلے ہیں. کہتی اس میں لکھا تھا ہذہ امامۃ علی اکبر, بابا یہ علی اکبر کا امامہ ہے, یہ اپنی طرف سے بھیج رہی ہوں. بابا پتہ نہیں 5 سال میں ہو گئے اب صغرا آئے کہ نہ آئے, لیکن تمنا ہے کہ جب اکبر دولہا بنے تو میرا امامہ اس کے سر پہ پہنا دیا جائے. یہ سنا تھا میرے حسین نے. آپ کانپ جاتے ہیں, آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آپ نے وہ سارا خط لیا ہے اور لینے کے بعد وہ کپڑے لیے ہیں حضرت علی اکبر کے پاس آئے اور یوں آپ آ کر کے پنجوں کے پاس بیٹھے. کہتے اکبر تیری صغرا کا مدینے سے خط آیا ہے, صغرا کا مدینے سے پیغام آیا ہے. 3 مرتبہ علی اکبر کی لاش اٹھی ہے. کہتے بابا آنسو نہ بہا, اجازت دے کے دیکھ ابھی اٹھ کے کربلا سے اکبر مدینے جائے گا, تیری صغرا کو لے کر کے یہاں تک آ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسین کا دامن, حسین کا دامن. مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, سرزمین خبریہ شریف. صاحب اللہ سلامت رکھے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھیں یاد حسین میں غسل کر رہی ہے. حسنین کریمین دونوں سے روایت ہے, فرماتے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ہماری محبت میں نکل گیا, کہتے ہیں ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے کی قسم ہے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دیں. تمہارے آنسوؤں پہ ہزاروں خطابتیں قربان جائیں. اللہ تمہارے آنسو قبول کرے, ہمارا آنا قبول کرے. اور صاحب یہ تاریخ کربلا ہے. اتنی قربانیوں کے بعد مسافر کہنے لگا حسین پھر تو مجھے بھی اجازت دیں, میں بھی آپ کے قدموں پہ سر کٹانا چاہتا ہوں. حسین نے فرمایا اگر تو بھی یہاں شہید ہو گیا پھر میری صغرا کو میرا پیغام کون دے گا. آپ نے فرمایا جاؤ میری صغرا سے ملاقات ہو تو کہہ دینا بیٹی اب نانا جان کی جلوتوں میں حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. اس سے جا کے کہنا بیٹی تیرا پیار اپنی جگہ ہے, نانا کا دین اپنی جگہ ہے. میری بیٹی سے جا کے کہہ دینا تیرا اکبر مجھے اتنا پیارا تھا, اگر پوری دنیا کے بدلے میں اگر کوئی اکبر کا ایک بال مانگتا تو میں اپنے اکبر کا ایک بال بھی نہیں دے سکتا تھا دنیا کے بدلے میں. لیکن بات نانا کے دین کی آ گئی تھی, میں نے اکبر بھی نانا کے دین پہ لٹا دیا, اصغر بھی نانا کے دین پہ لٹا دیا. اس کے بعد میرا حسین کربلا کے میدان میں سوار ہو کر کے گئے. مسافر تو واپس آ گیا, حسین کربلا کے میدان میں گئے اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آخری خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا یزیدیو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب پہ سناٹا. فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ سواری کرتا رہا ہے. بول دو ذرا سبحان اللہ. اگر تھک گئے ہو تو ختم کر لیں, اگر نہیں تھکے تو پھر بولو نا یار یا رسول اللہ. جو باتیں ارشاد فرمائیں ذرا توجہ کریں. میں وہ ہوں جو نانا کے کاندھے پہ سواری کرتا رہا. فرمایا لوگو تمہارے کپڑے درزی لاتا ہے, میرے کپڑے تو جبریل امین لایا کرتے تھے. آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے کان میں اذان کسی امام نے پڑھی, کسی کے باپ نے پڑھی, کسی کے دادا نے پڑھی, لیکن میں وہ ہوں جس کے کان میں اذان نبیوں کے امام نے پڑھی ہے. چوتھی بات آپ نے فرمائی لوگو میں وہ ہوں جس نے حور کو جنت دے دی ہے.
جسے جنت چاہیے حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ اتنی بات کہی ہے کہ یزیدی بھونکنے لگا، کہنے لگا حسین جھوٹ بول رہے، اور کیسے جنتی ہو گیا؟ خیمے ہرنے لگوائے، پانی ہرنے بند کیا، ہرنے تمہیں کربلا میں رکنے پہ مجبور کیا، صبح تک وہ ہمارے ساتھ رہا، صبح کو تمہاری طرف چلا گیا، تو وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بات کہی، میرے حسین نے مڑ کے لاشے کی طرف دیکھا، فرمایا ہر بتا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اتنا جب کہا نا 7 مرتبہ ہر کی لاش اٹھی، آواز آئی یزیدیو تم جھوٹے ہو، میرے مصطفیٰ کا حسین سچا ہے، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر میرے حسین کی عطا۔ پھر اس کے بعد یزیدیوں نے امام کا مقابلہ کیا، تلواریں چلی، 71 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا میرے حسین نے۔ 3 دن کی پیاس میں پلاننگ ہوئی، انہیں نماز بڑی پیاری ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ دو تلوار خود روک لیں گے۔ ایک یزیدی نے دھوکہ دینے کے لیے اذان پڑھی، اذان شروع ہوئی، حسین نے یہ نہ دیکھا کون ہے، تلوار رک گئی، تلوار رکی، موقع مل گیا، تلواروں کی بارش، تیروں کی بارش، حسین زخمی ہو کر زمین پر آئے۔ یزید نے پوچھا تھا، ابن زیاد نے پوچھا تھا عمر ابن سعد سے، کیا بتا کربلا میں تجھے کسی پہ ترس آیا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہاں۔ کہا کس پہ؟ کہا ایک بار مجھے حسین ابن علی پر بڑا ترس آیا۔ کہا کب؟ کہتا جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آئے، زمین پہ بیٹھے، ان کے 7 سال کی بیٹی سکینہ سر پہ چادر ڈال کے دوڑے آئی اور باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، وہ اپنے باپ کے زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ کہا اس کے بعد حسین نے زینب کو آواز دی، زینب آئیں سیدہ زینب، میرے حسین نے آواز دی ظالمو چہرہ پھیر لو، میں اپنی پردے والی بیٹیوں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ کہتے ہم نے چہرہ تو پھیر لیا، لیکن مڑ کے میں ایک آنکھ سے دیکھتا رہا۔ کہتا ہے وہ منظر بڑا عجیب تھا، جب حسین اپنی بیٹی کو اپنے آپ سے جدا کر رہے تھے، ایک ہاتھ چھٹاتے تھے دوسرا گلے میں ڈال لیتی تھی، اس کو چھٹاتے تھے تو سکینہ دوسرا ہاتھ ڈال لیتی تھی۔ کہتا ہے اتنا عجیب منظر تھا کہ اس وقت میری بھی آنکھ میں آنسو آ گئے، مجھے بھی اس وقت رحم آ گیا تھا ان کی بیٹی پر۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ منظر آیا، حضرت سکینہ نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، میرے حسین نے بیٹی کو سمجھا کر کے سیدہ زینب کے حوالے کیا، فرمایا یزیدیو یہ وقت نماز کا ہے، کم سے کم حسین کو ایک سجدہ تو کر لینے دو۔ میرے حسین نے سجدے میں سر رکھا، ابھی پہلا سجدہ کیا تھا کہ اسی بیچ میں 10 یزیدی آئے، جیسی سجدے سے سر اٹھایا ہمت نہ ہو سکی، واپس چلے گئے۔ پھر آخر میں شمر لعین آیا، میرے حسین نے دوسرا سجدہ کیا، اس نے آ کے گردن پہ خنجر رکھا۔ اللہ اکبر، عجیب منظر تھا جس کو شہادت کے وقت میں بیٹی بھی دیکھ رہی تھی، حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی، گردن پہ خنجر چلا، حسین نے زمین کو حکم دیا کہ نیچی ہو جا، کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے کہ بہنیں بھائیوں کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ حکم دینے کی دیر تھی، زمین نیچے چلی گئی۔ زینب نے جب دیکھا کہ کہیں حسین نظر نہیں آ رہے، آپ نے ٹھوکر ماری، فرمایا زمین اونچی ہو جا، مجھے بھائی کی معراج دیکھنی ہے۔ زمین اونچی ہو گئی، اللہ اکبر، کہتی آؤ میرے بھائی کی معراج دیکھ لو۔ آقا حسین کے گلے پہ خنجر آیا ہے، جب گلے پہ خنجر آیا گلا کٹنے لگا۔ اللہ اکبر، میرا